إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ کل آپ کے سامنے میں نے درود پڑھنے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، کچھ اور بات اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ہمراہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا اور پھر میں نے اپنی دعا کا آغاز کیا، میں نے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ سل تؤتا اے عبداللہ بن مسعود، تم سوال کرو یعنی دعا کرو تمہیں دیا جائے گا، تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے جلدی سے یہ کہنا شروع کر دیا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایھا المصلی عجلت، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا۔ تو یہ اس کا اس طرح کرنا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادعو تجب، تم دعا کرو تمہاری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ مجلس کرنے والے انہوں نے مجلس کی، بیٹھنے والے بیٹھے۔ ہم بھی بعض اوقات جو ہے چار لوگ ملتے ہیں، کبھی کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور دنیاوی گفتگو بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ کسی بھی جگہ بیٹھنے والے وہ بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اور مجھ پر درود پڑے بغیر وہ اٹھ گئے، انہوں نے وہ مجلس ختم کر دی، یعنی نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اس مجلس کے اندر اور نہ ہی مجھ پر درود بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ان کا بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بیٹھنا اور مجھ پر درود پڑے بغیر اٹھ جانا جو ہے کل قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، باعث پشیمانی ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں بھی چلے جائیں گے تو پھر بھی اس بات کے اوپر ان کو پچھتاوا رہے گا کہ کاش کہ ہم نے وہ مجلس جو بھی کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے میں نے کل آپ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر پورا وقت آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا اور کوئی دعا میں نہیں کرتا تو یہ میرے لیے کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے ہر قسم کے پریشانی غم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی ہمارے کانوں میں پڑے فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ البخیل، بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخل ہے کنجوسی کا دوسرا نام، یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے یا اس کے پاس اسباب و وسائل ہے یا اس کے پاس علم ہے تو اب وہ لوگوں کے اوپر اس کو استعمال نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، یہ اپنی ذات کے اوپر استعمال نہیں کرتا، یہ بندہ بخیل ہے، یہ بخل سے کام لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
ایسے لوگ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص بخیل۔ اچھا، ایک حدیث کے اندر لفظ بخیل آیا اور دوسری حدیث کے اندر لفظ آئے ہیں ابخل من الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو جیسے وہ اذان دیتا ہے اس کا ساتھ ساتھ جواب دو، یعنی اذان کو دہراؤ ساتھ ساتھ، اور جب وہ اذان مکمل کر لے تو مجھ پر درود بھیجو، اور پھر میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بلند ترین مقام ہے الوسیلہ، اس کے لیے میرے لیے دعا کرو میرے حق میں۔ جو ہم یہ ہر اذان کے بعد جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مقام ایسا ہے جو صرف ایک آدمی کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص کو دینا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے دے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بلند ترین مقام جو ہے کائنات کے سب لوگوں میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اگر کسی کا ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دو اور درود ابراہیمی پڑھو، اور اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جس نے ایسا کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے ایسا کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے قریب ترین شخص میرے وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کے طور پر باہر بیٹھا کرتے تھے، اور ایک عرصے سے بیٹھ رہے تھے کہ دن کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر کئی لوگ معمور ہوتے ہیں، مگر رات کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی کام آ جائے، تو کوئی ضرورت پڑ جائے کہ کوئی آپ کو، تو کون ہوگا آپ کی خدمت کے، تو یہ اعزاز میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دفعہ بیدار ہوئے تو جب باہر دیکھا تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ربیعہ تم کیسے؟ تو اپنا بتایا کہ جناب میں تو آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر ایک عرصے سے یہاں پر بیٹھتا ہوں میں رات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وضو کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ربیعہ کو کہا کہ سل ما شئت، اے ربیعہ تم کیا چاہتے ہو، سوال کرو۔ تو اللہ کے حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، حالانکہ نہایت ہی یعنی کہ مالی اعتبار سے بڑی جو ہے ان کے تنگی والا عالم تھا، مگر کوئی ایسا مادیت کا کوئی سوال نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربیعہ آئینی علی نفسک بکثرت السجود، تم جتنے زیادہ سجدے کرو گے نا اتنا زیادہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہو جاؤ گے۔ انصار صحابہ کی جماعت آئی، اور آئی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس بات کا ہم کہیں، مطالبہ رکھیں کہ ہماری کھیتیاں ہیں اور کوئی معقول پانی کا انتظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی چشمہ ہماری کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ جاری کر دے جس کی وجہ سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی رہیں۔ تو انصار صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کی جو ان کو بھانپ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار تم جو آج مانگو گے نا تمہیں دیا جائے گا، یعنی گارنٹی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا، اب وہ اپنا جو ایک باطی سوال تھا نا پانی کی سیرابی والا چشمے وہ بھول گئے، اور اتنی بڑی ضمانت سن کے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ موقع دیں، کچھ سوچنے دیں ہمیں۔ تو ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ دنیا جیسی کیسی ہے، یہ تو گزر جائے گی، کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کیا۔ تو کہنے لگے کہ جناب آپ ہماری گناہوں کی بخشش کا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر الانصار، اے اللہ انصار کو بخش دے، ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بخش دے، ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے پوتوں کو بھی بخش دے۔ انصار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی موال الانصار، اے اللہ انصار کے غلاموں کو بھی بخش دے۔ تو یہ درود ابراہیمی جو ہے اور درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔